أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیات 65 سے لے کر 68 تک ہے۔ اس میں یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین یہودیت پر تھے، یا عیسائیوں کا دعویٰ کہ وہ عیسائی تھے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سچے پیروکار، اللہ کی توحید پر یقین رکھنے والے تھے، شرک سے دور تھے، اور وہ تو یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے کے تھے۔ اور صرف ان کی طرف اپنی نسبت کرنا اور دعویٰ کر دینا کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دین ابراہیمی پہ وہی بندہ ہے جو ان کی پیروی کرنے والا ہے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے، توحید پرست ہے، شرک سے بچنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو فرمائے گا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعد، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے ہو؟ ہا انتم، تم وہ لوگ ہو، ہا انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو، حاججتم، جو جھگڑتے رہے ہو اب تک، فیما لکم بہ علم، ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، فلم تحاجون، تو پس اب تم کیوں جھگڑنے لگے ہو، فیما لیس لکم بہ علم، ان باتوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم یہودی یہودی والا، نصرانی اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان اول الناس، بے شک لوگوں میں قریب ترین، نزدیک ترین، بے ابراہیم علیہ السلام کے، للذین اتبعوہ، وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اتنی جلیل القدر اور اتنی عظیم الشان ہستی ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کی طرف نسبت پہ فخر محسوس کرتے تھے اور خود کو ان کا پیروکار تسلیم کروانے کی کوشش کرتے تھے، اپنی نسبت ان کی طرف جوڑتے تھے۔ اس طرح مکے کے مشرک بھی یہی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ ہیں،
تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس باطل دعوے کو رد کیا ہے کہ تم چونکہ عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو، تو تم تو کر رہے ہو شرک، تمہارے تو عقائد ہیں باطل، اور تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کس منہ سے کر سکتے ہو؟ وہ تو توحید پرست تھے، وہ تو شرک سے دور رہنے والے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، تو جو ان کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہے تو اسے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ تو اگر اس دور میں تم دیکھنا چاہو کہ ان کے فرما بردار کون ہیں تو وہاذ النبی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں، صحیح والذین آمنوا، اور جو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ تو اگر تمہیں اتنا ہی ایمان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی پہ، تو پھر آؤ آقا علیہ السلام ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاؤ۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ کوئی کہہ رہا ہے وہ یہودی تھے، کوئی کہہ رہا ہے وہ عیسائی تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتاری گئی تھی تورات اور انجیل الا من بعد، مگر ان کے بعد۔ یعنی یہودی تو وہ بنے جو تورات کے پیروکار ہیں، اور عیسائی وہ بنے جن نے انجیل کو تھام لی ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں بعد میں آئی ہیں، یعنی یہودیت اور عیسائیت پیداوار ہی بعد کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت ان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ یعنی ایک سادہ سی بات بتا کے انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم، تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو اب تک، فی ما لکم بہ علم، ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، یعنی فضول تم جھگڑے کرتے ہو، فضول بحثیں کرتے ہو۔ فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، اب تم کیوں جھگڑنے لگے ہو ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، یعنی پہلے بھی تم یہ کام کرتے رہے، آج بھی تم یہ کام کرتے رہے کر رہے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی بڑی یہ بات پھیل چکی ہے کہ لوگ مذہب کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، اللہ کے علم نہیں ہے، بغیر علم کے مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، عبادات کے بارے میں جھگڑے کریں گے، علماء سے نہیں پوچھیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ روپ تو علماء کا ہے لیکن دین میں گہرائی نہیں ہے، وہ بھی جھگڑے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، اور پھر قرآن و حدیث کا مفہوم مطلب اس امت میں متعین ہے، علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بہت محنتیں کی ہیں۔ تو دین قرآن و حدیث سے سیکھنا چاہیے، اور پھر اسے سمجھنے کے لیے علماء پہ، فقہاء پہ اعتماد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بندہ خود اپنی عقل کے گھوڑے جڑاتے رہے، جس بات کا علم نہیں اس کے بارے میں وہ جھگڑا کرتا ہے۔ تو فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پھر آگے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ تو پھر آگے بتا دیا گیا کہ کون حضرت ابراہیم کے زیادہ قریبی ہیں، تو فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک قریب ترین لوگ حضرت ابراہیم کے وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو اس وقت موجود تھے ان کے پیروکار تھے، وہذا النبی، اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے مومنوں کا، اہل ایمان کا۔ تو یہ صورتحال واضح کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی حکمت کی باتیں اور پھر تاریخی درستگی اور اصلاح کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔